الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. وقال في مقام آخر: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعوة أبي إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. بلغ العلا بكماله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. بلغ العلا بكماله. دعائے خلیل اور نوید مسیحا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، ہوئے پہلوے آمنہ سے ہوئے دا. او نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، او نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، او نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، مصیبت میں غیروں کے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا
لقب پانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بندے بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھرلانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ بہت ہی قابل احترام حضرات گرامی اور میرے پیارے دینی اسلامی ایمانی بھائیوں اور بزرگوں، اور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے برادران اسلام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعا اور قربانیوں کے نتیجے میں پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ۔ قربانیاں تو یہ تھی کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بت پرست کے گھر میں پیدا فرمایا، کسی ایمان والے کے گھر میں نہیں، بت پرست کے گھر میں پیدا ہوا۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر جس سماج میں پیدا ہوئے اس سماج کے غرور کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، خدائی کے دعویٰ کرنے والے کے درمیان توحید کا اعلان کرا کہ آپ توحید بیان کی۔ ظاہر ہے ایک اکیلا بندہ کفار اور نافرمانوں اور مشرکوں کے درمیان میں توحید کا اعلان کرنا اس کے لیے بہت مشکل کام، لیکن یہ انہوں نے کیا، تمام مشکلات کا سامنا کیا لیکن یہ کیا۔
پھر تیسرا مشکل یہ آیا کہ توحید کا اعلان کرنے، اس کے پاداش میں، اس کے بدلے میں ان کو آگ میں ڈالا، لیکن اس میں بھی کامیابی ہوئی الحمدللہ۔ پھر یہ کہ تنے تنہا اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، اولاد نہیں۔ پھر اولاد دیا تو حکم یہ ہوا کہ بھئی اس کو بیابان میں بھیج دو، اسے بیابان میں جا کے رکھ دو، تم اس سے محبت نہیں کر سکتے، تم اس سے پیار نہیں کر سکتے، تم اس سے تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کیا، اور پھر بعدہ سب سے اخیر میں سب سے بڑا امتحان اور آزمائش اور مشکل ترین مرحلہ یہ پیش آیا کہ کہا کہ اب اس اپنے لاڈلے کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ الحمدللہ وہ کر کے بھی دکھایا، اور اللہ نے پھر کامیاب فرمایا، اور بدلے میں مینڈھا عطا فرمایا، اس کی قربانی ہوئی۔ حضرت ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام محفوظ رہے۔ یہ تمام امتحان دینے کے بعد بدلے میں انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اب تم ہمیں ایک ایسا نبی دے جو انہی میں سے ہو، انہی میں کا ہو۔ تو ان کی دعاؤں کے بدولت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آمینہ کے ہاں یا تو 2 ربیع الاول یا 5 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول کو پیدا فرمایا علی اختلاف الاقوال۔ بہرحال جو بھی ہوا، لیکن اسی ربیع الاول کے مہینے کی کسی انہی تاریخوں میں اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ، اور کس حال میں ہوئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا، والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یتیم پیدا کیا، یتیم پیدا کیا، تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، میرا یتیم دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ بچپن ہی سے ان کی تربیت جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے مطابق ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت کے مطابق ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کے مطابق ہوگی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج پہنانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کا سایہ اٹھا لیا، کسی باپ کے سایہ کا محتاج ان کو نہیں بنایا۔ ہاں، اور گھٹنا چلے تو دادا آدم کو روا تھے، گھٹنا چلے تو دادا آدم کو روانہ تھے، یعنی پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، یعنی 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئی، پھر اور عمر کچھ ہوئی، اس سے پہلے ہی دادا کا بھی انتقال۔ تو گویا کہ اس طرح سے یتیم ہی یتیم رہے، چلنے لگے تو مادر و ام ہو گئے جدا، سائے پسند آئے نا، سائے پسند آئے نا پروردگار، ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا چلا گیا، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو، بے سایہ کر دیا گیا اس سائے دار کو، تاکہ ابو ابو پکارنے کی عادت نہ لگے، ابا ابا پکارنے کی عادت نہ لگے۔ آج ہمارے گھرانے کے اندر جب بچہ بولنے لگتا ہے، عام گھرانوں کا حال یہ ہے کہ اسے کہتے بولو اماں ابا، ایسا سکھاتے۔ دیندار گھرانوں میں انہی واقعات سے سبق لے کر کے اللہ سکھاتے کہ بچہ بولو اللہ بولو، اللہ اللہ بولو، اللہ اللہ بولو۔ ہاں، تو یہاں گھر میں کوئی نہیں ہے، تاکہ ابو ابو پکارنے کی عادت نہ لگے، بچپن ہی سے احد احد پکارنے کی عادت پڑ جائے، بچپن ہی سے احد احد پکارنے کی عادت ڈالی گئی، اور یہ تمام مرحلے پیش آئے۔ اس لیے کہ آگے ایسے واقعات اور حالات اور حادثات آنے والے ہیں کہ اس موقع پر پھر کیا کرو گے؟ فاران میں تمہارا ابو نہیں ہوگا، کس ابو کو پکارے گو؟ حرم میں کس ابو کو پکارو گے؟
جب حرم میں لوگ تمہیں ستائیں گے، تم سجدہ کرو گے، تمہارے سر کے اوپر الیاذ باللہ وہ اونٹ کی اوجڑی ڈالی جائے گی، پھر تم کس ابو کو پکارے گو؟ وہاں کس ابو کو تم صدا دو گے؟ شعب ابی طالب میں، حرا میں، ثور میں، بدر میں، خیبر میں، حنین میں، طائف میں کس ابو کو پکارے وہ؟ کس ابو کو پکارے؟ اس لیے ابھی سے اللہ کو پکارنا تیرا کام، اور یتیمی کو سہارا دینا میرا کام۔ اللہ فرماتے ہیں پکارنا تیرا کام اور یتیمی کو سہارا دینا میرا کام۔ الم یجدک یتیما فآوا، الم یجدک یتیما فآوا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو پھر سہارا دیا، آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، آپ کی نصرت کی، رات کی مدد کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی، ابھی پہلا ہی دن تھا کہ ایوان قیصر و کسریٰ میں ہنگامہ بپا ہو گیا۔ آتش کدے جو وہ سالہ سال سے جل رہے تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، وہ آتش کدے بجھ گئے بلا وجہ۔ بھائی کیسے بجھ گئے وہ؟ جو بڑے بڑے کنگرے اور بت بنے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے۔ شور مچ گیا، معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ کوئی ایک والا آ گیا، انیک والا چلا گیا۔ بس انیک کا کوئی کام نہیں ہے، اب ایسا آیا ہے جو ایک والا ہے۔ کیا ہے؟ ایک والا۔ الہکم الہ واحد، تیرا رب، تیرا الہ جو ہے وہ ایک ہے، تیرا اللہ اور تیرا معبود جو ہے وہ ایک ہے، انیک نہیں ہے، انیک متعدد نہیں ہے، بلکہ ایک والا آ گیا، ایک والا۔ بچے کی ولادت ہوتی ہے، ظاہر بات ہے اس موقع پہ ہمارے سماج
ایک دیہات کے آدمی تھے، کہنے لگے کہ بھئی اگر یہ درخت کی ٹہنی آپ کے پاس آ جائے گی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ کہا سچ میں لے آؤ گے؟ کہا اشارہ کیا ٹہنی آ جا میرے پاس۔ ٹہنی اپنی جگہ سے کٹی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے سجدے میں گر۔ اس آدمی نے دیکھا تو فوراً ایمان لیا۔ اسی طریقے پر ایک درخت کا واقعہ ہے، دیہاتی نے ایک عرابی نے ایسے ہی کہا، دیہات والوں نے، کہ بھئی اگر یہ درخت اپنی جگہ سے آپ کے حکم سے اکھڑ جائے اور آپ کے پاس آ جائے تو ایمان لاؤں گا۔ کہا ایسا کر لو گے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ درخت آ جاؤ میرے پاس۔ وہ درخت ہلا اور اپنے جڑ کو اکھاڑ پایا اور پھر درخت چل کر کے اپنے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، پھر اپنی جگہ پہ واپس چلا۔ پھر اس آدمی نے جب یہ صورتحال دیکھی ہے، معجزہ دیکھا، تو فوراً ایمان لے آیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ درختوں کو انگلی کے اشارے سے نچا دوں گا، درختوں کو انگلی کے اشارے سے نچا دوں گا، پتھروں سے کلمہ پڑھوا دوں گا، پتھروں سے سلامی دلوا دوں گا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دوں گا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرا دوں گا۔ آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، ایک جنگ کے موقع پہ یا کسی اور موقع پر تشریف فرما تھے اور بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، پانی نہیں تھے بلکہ پانی کے چند قطرے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ ہم اپنی ضرورت کیسے پوری کریں گے، کیسے پئیں گے، کیسے وضو وغیرہ کریں گے؟ کہا کہ لاؤ کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگشت مبارک ڈالا تو آپ کی انگلی مبارک سے جو ہے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ کیا جاری ہو گیا؟ پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، اور تمام کے تمام صحابہ کرام اور پوری کی پوری لشکر نے اپنی ضرورت پوری کی، اپنے برتنوں میں جو ہے رکھا۔ علماء اور محققین کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی پانی ہے، یہ تمام پانیوں میں سب سے اونچا مقام اور مرتبہ جو ہے اس پانی کا ہے، جو پانی پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے نکلا ہے۔ سب سے متبرک پانی، زمزم سے بھی متبرک پانی، یہ فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ظاہر ہے اس کا نہ جانے کہاں سے کنیکشن ہے، نہ جانے کہاں سے کنیکشن ہے اس کا، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ معجزات، یہ ساری چیزیں، سونے کو من کرے گا تو حتیم، اللہ اکبر، پاکیزہ جگہ حتیم بھی خانہ کعبہ ہے، غیر مسقف کہتے ہیں اسے، یعنی چھت کے بغیر۔ سونے کو من کرے گا تو حتیم میں سلا دوں گا، حتیم میں سلا دوں گا، کعبے میں سلا دوں گا۔ سیر کرنے کو، گھومنے پھرنے کو من کرے گا تو معراج پر بلا لوں گا۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ اکبر۔ کون جا سکتا؟ ای سعادت بزور بازو نے تان بخشد خدائے بخشندہ، تان بخشد خدائے بخشندہ۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب جو دادا تھے وہ آئے، کہا کہ بچے کو دکھاؤ۔ بچے کو دیکھا، کہا بہت خوبصورت بچہ، بہت اچھا بچہ ہے، بہت پیارا بچہ ہے، ماشاءاللہ۔ چنانچہ صحیح قول کے مطابق دادا نے ان کا نام محمد رکھا۔ کیا رکھا؟ محمد رکھا۔ اور والدہ کو خواب میں بشارت ملی تھی، اور والدہ کو خواب میں بشارت ملی تھی کہ اس کا نام احمد رکھو۔ کیا رکھو؟ احمد رکھو، احمد۔ چنانچہ والدہ نے ان کا نام احمد رکھا، دادا نے محمد اور والدہ نے احمد نام رکھا۔ محمد بڑی شان والا، محمد بڑی شان والا، عرب و عجم میں بڑی آنے والا، عرب و عجم میں بڑی آنے والا۔ احمد بھی وہی، محمد بھی وہی۔ احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا، احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی جیسی تعریف کی ہے، جیسی حمد بیان کیا ہے، کسی اور نے ایسی حمد اور ایسی تعریف بیان نہیں کی ہے، ایسی حمد اور ایسی تعریف بیان نہیں کی۔ اور محمد کے معنی جس کی تعریف کی جائے گی، جس کی کیا کی جائے گی؟ تعریف کی جائے گی۔ تو ظاہر بات ہے
آپ محمد بھی ہیں، آپ احمد بھی ہیں، آپ اللہ کی خوب تعریف کرنے والے بھی ہیں، اور آپ خود ایسے ہیں کہ آپ کی خوب تعریف کی جاتی ہے، آپ کی خود کیا کی جاتی ہے؟ بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی جتنی تعریف کی جائے، آپ تعریف کے قابل ہیں، آپ تعریف کے لائق ہیں، چنانچہ ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے۔ ساری دنیا کیا کرتی ہے؟ آپ کی تعریف کرتی ہے۔ ہاں، ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، عرش، فرش، علماء، فقہا، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، انبیاء، جگ، رب، اپنے پرائے، سب آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی عدل اور انصاف کے چاہنے والے لوگ ہیں، منصف مزاج ہیں، کیا ہیں؟ منصف مزاج ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پڑھتے ہیں، جب جانتے ہیں، جب پرکھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، جب ان کے بارے میں سنتے ہیں، تو وہ ضرور کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ بندہ اچھا بندہ ہے، یہ اعلیٰ بندہ ہے، یہ صادق ہے، امین ہے، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، اس میں عدل ہے، اس میں انصاف ہے، اس میں انسان کی ہمدردی ہے، انسان ہی نہیں بلکہ جانور کی بھی ہمدردی۔ ایک معجزات آپ نے یہ بھی سنا نا کہ ایک بار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی ہے، معلوم ہوا کہ ایک اونٹ بہت بدک گیا، بہت غصے میں ہے، کسی کو مان نہیں رہا ہے۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی طرف جانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں حضرت، یہ بہت غصے میں، آپ اس کی طرف نہ جائیں۔ کہا کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ چنانچہ پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے، اور جب اونٹ کو معلوم ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو فوراً اپنے گردن کو جو ہے ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ کیا رکھ دیا؟ گردن قدموں میں رکھ دیا، اور کہنے لگا، شکایت کرنے لگا، کچھ بات کرنے لگا، جس کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا۔ تو بات کیا کہہ رہا تھا وہ اونٹ؟ کہا کہ یہ جو میرا مالک ہے مجھ سے بہت زیادہ کام لیتا ہے، جتنی مجھے طاقت اور قوت نہیں ہے اس سے بھی زیادہ مجھ سے کام لیتا ہے، اور مجھے خوراک اور غذا اور کھانا کم دیتا ہے، خوراک اور غذا اور کھانا کم دیتا ہے۔ چنانچہ کہا کون ہے اس کا مالک؟ اس کو بلاؤ بھائی۔ اس کو بلا اور کہا کہ اس کی غصے کی وجہ یہی ہے کہ یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، ان کی طاقت اور ان کی کیپیسٹی اور ان کی قدرت سے زیادہ کام لیتے ہو، اور تم ان کی خدمت کم کرتے ہو، ان کو کھانا خوراک تم کم دیتے ہو۔ تو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت، ساری دنیا کے لیے رحمت۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول۔ کلمہ طیبہ میں بھی ہمارا ایمان تب تک پورا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں۔ ہاں، اذان پوری نہیں ہو سکتی ہے جب تک ہمارے مؤذن صاحب، حاجی صاحب نے اذان پڑھی، جب تک یہ نہ کہتے اشہد ان محمد الرسول اللہ، تب تک اذان پوری نہیں ہوتی، اور ہماری نماز تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک ہم نماز میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ التحیات میں نہ پڑھیں۔ تو ساری دنیا میں آپ کی تعریف، رگ میں، جگ میں، ہر جگہ آپ کے بغیر کوئی جگہ نہیں، آپ کے بغیر کوئی جگہ۔ بہرحال نغمہ اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، نغمہ اذان بن کر گونجتا ہے نام ان کا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا، جس طرف نگاہ ڈالو ہے ان کا بول بالا۔ وقت مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سیرت طیبہ کے عنوان اور اس پر تھوڑی بہت جو گفتگو ہوئی، اس کی وجہ سے ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں سیرت طیبہ کا نمونہ نصیب فرمائے، سیرت طیبہ کی ہمیں عادت عطا فرمائے، اور ایک ایک سیرت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہان کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، ہر قسم کی بیجا رسم و رواج اور عادات اور جو ہے
جو ہے حادثات، غالات اور ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں جو اسلام میں نہیں ہیں، ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے، تمام مصیبتوں سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے، اور امت مسلمہ کو ساری دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے کھیت میں، کھلیان میں، باغ میں، تجارت میں، زراعت میں، دکان میں، مکان میں، ہر جگہ اللہ برکات عطا فرمائے، ہماری اولاد کے مستقبل کو روشن تابناک کرے، ہمیں اور ہماری بال بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بیٹوں کو، ہمارے چھوٹے بڑوں کو، سب کو طاعات پر قائم دائم فرمائے، سب کو اتباع کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور شیطان مردود اور نفس کی شرارت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔